بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ اور طبی تھیوری سے متعلق آج نہایت ہی دو اہم مائکرو آرگنزم کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، جنہیں بیکٹیریا اور وائرس کہتے ہیں، کہ انسان کی باڈی میں یہ کیسے گرو کرتے ہیں، کس طرح بیماریاں پھیلانے کا یہ سبب بنتے ہیں، اور ادویات علاج و معالجہ کے بغیر انسان کس طرح ماہ رمضان کی برکتوں کی وجہ سے ان سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ جب انسان مختلف قسم کے کھانے استعمال کرتا ہے تو کچھ کھانا ہاضمہ کی مشینری سے گزر جاتا ہے اور بدن کے خلیوں کے کام نہیں آتا، بلکہ انسان کی باڈی کی سکن کے نیچے اور دل کے اطراف اور حساس جگہوں میں جمع ہو جاتا ہے، جس سے انسان کی باڈی میں عفونت و گندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ عفونت و گندگی جتنی زیادہ ہوگی، بیماری اتنی ہی شدید ہوگی اور نام سے پہچانی جائے گی۔ ان بیماریوں کی اصل اور جڑ ایک ہی ہے، اور وہ ہیں ایسے بیکٹیریا اور وائرس جو کثافت و گندگی ہی کے ماحول میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ بیماریوں کا علاج کرنے اور ان بیکٹیریا وائرس کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے کوڑے کرکٹ اور گندگی کو دور پھینکنا چاہیے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ انسان اپنے باڈی کو، بدن کو کھانا نہ دے بلکہ پانی پر ہی اکتفا کریں۔ اس صورت میں انسان کا جسم خود بخود عفونت و گندگی اور ویسٹ پروڈکٹ، اضافی مواد کو جڑوں سے باہر نکال کر پھینکے گا، اور اس وقت بیماری کی جڑ کٹ جائے گی اور بدن ان چیزوں کے ختم ہونے کی نشانی بھی پیش کر دے گا۔ اس طریقہ کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ یہ طبعی طور پر بیماریوں کی جڑ کاٹ دیتا ہے اور بدن کا خود بخود علاج ہو جاتا ہے، جبکہ دوسری صورتوں میں بیکٹیریا اور وائرس کو مارنے کے لیے زہریلی دواؤں کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ دوائیں بدن کی سالم ساخت پر برا اثر ڈالتی ہیں اور بدن رد عمل کرتا ہے۔ لیکن روزہ میں ایسا نقصان نہیں ہے۔ اس طریقہ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک ہی دفعہ میں ساری بیماریوں کا علاج کر دیتا ہے۔ بیماریوں کا علاج اور صحت پانے کے لیے طبی ماہرین کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جس کا اہم حصہ پرہیز کرنا اور روزہ رکھنا ہے، بلکہ تمام طریقوں سے بہتر روزہ رکھنا ہے۔ یہ خداوند عالم جو انسان کا خالق ہے، اس لیے روزہ واجب کیا ہے تاکہ انسان ایک تو عبادت کے ذریعے اللہ کی بندگی اور اس کی روح حاصل کر سکے، اور اس کے علاوہ بدن کی صحت بھی حاصل کر سکے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے روزہ کے فلسفہ میں بھی تمام اعضاء و جوارح کو قابو میں رکھنے اور اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور سامعین کرام، جب آپ سال میں ایک دفعہ ماہ رمضان المبارک کے 30 روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے جسم میں یہ فالتو مواد جمع نہیں ہوں گے، اور جب یہ جمع نہیں ہوں گے تو بیکٹیریا اور وائرس بھی گرو نہیں کر سکتے۔ جب یہ گرو نہیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ سال میں 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد ایک تندرست اور صحت مند جسم حاصل کر سکیں گے۔ اور پروردگار عالم نے بھی ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ سامعین، جب ہم اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو انسان یہ اندازہ ہی نہیں کر سکتا، یہ امیجن ہی نہیں کر سکتا کہ اس پروردگار عالم کی بارگاہ سے جو کریم اور رحمان و رحیم مالک ہے کتنا اجر و ثواب عطا کرے گا انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ پروردگار عالم بحق محمد وآلہ الاطہار ماہ رمضان المبارک کی فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔